اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے مضمون کا عنوان ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہمدردی مخلوق بے انتہا تھی، جس کا اندازہ لگانا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس مضمون کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان، بالخصوص احمدی مسلمان، اپنا جائزہ لیں کہ وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پیروی اور اطاعت میں کس حد تک اپنے دل میں مخلوق خدا کی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نیک فطرت لوگوں کے دلوں میں مخلوق خدا کی ہمدردی بہت زیادہ رکھ دیتا ہے۔ جتنی کسی انسان کے دل میں ہمدردی مخلوق ہوتی ہے، اسی قدر اس انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ جتنی کسی انسان کے دل میں ہمدردی مخلوق ہوتی ہے، اسی قدر وہ انسان مخلوق خدا کے لیے نفع رساں وجود ہوتا ہے۔ جتنی کسی انسان کے دل میں ہمدردی مخلوق ہوتی ہے، اسی قدر انسان کی دعائیں اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے قبول ہوتی ہے۔ جتنی کسی انسان کے دل میں ہمدردی مخلوق ہوتی ہے، اسی قدر اس کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے۔ جتنی کسی انسان کے دل میں ہمدردی مخلوق ہوتی ہے، اسی قدر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کے صفحہ 87 اور 88 پر تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع کی رہائی کے لیے جان کو وقف کر دیا تھا، اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور ان کے جور و جفا اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ میں فدا کر دیا تھا، جیسے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ کیا تو اس غم اور اس محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھا رہا ہے اپنے تعین ہلاک کر دے گا؟ سو قوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بھلائی کے لیے قانون قدرت کی مفید راہوں کے موافق اپنی جان پر سختی اٹھاویں اور مناسب تدبیروں کے بجا لانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ 100 پر تحریر فرماتے ہیں: یہ نور ہدایت جو خارق عادت طور پر عرب کے جزیرہ میں ظہور میں آیا اور پھر دنیا میں پھیل گیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی سوزش کی تاثیر تھی۔ ہر ایک قوم توحید سے دور اور مہجور ہو گئی، مگر اسلام میں چشمہ توحید جاری رہا۔ یہ تمام برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یعنی کیا تو اس غم میں اپنے تئیں ہلاک کر دے گا جو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ پس پہلے نبیوں کی امت میں جو اس درجہ کی صلاح و تقوی پیدا نہ ہوئی، اس کی یہی وجہ تھی کہ اس درجہ کی توجہ اور دل سوزی امت کے لیے ان نبیوں میں نہیں تھی۔ اور پھر آپ علیہ السلام کا ایک مضمون اخبار الحکم 10 مارچ 1901 میں شائع ہوا۔ آپ علیہ السلام اس مضمون میں تحریر فرماتے ہیں: کیونکہ حقانی ریفارمر بنی نوح کی ہمدردی میں محو ہوتے ہیں، اس لیے رات دن سوچتے رہتے ہیں اور اس فکر میں کوڑتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس راہ پر آ جائیں اور ایک بار اس چشمہ سے ایک گھونٹ پی لیں۔ یہ ہمدردی، یہ جوش
ہمارے سید مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غایت درجہ کا تھا، اس سے بڑھ کر کسی دوسرے میں ہو سکتا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کی ہمدردی اور غم گساری کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کر دکھایا ہے۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس غم میں کہ یہ کیوں مومن نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس آیت کی حقیقت آپ پورے طور پر نہ سمجھ سکیں تو جدا امر ہے، مگر میرے دل میں اس کی حقیقت یوں پھرتی ہے جیسے بدن میں خون۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 114 پر تحریر فرماتے ہیں، نبی بوجہ اس کے کہ ہمدردی بنی نوع کا اس کے دل میں کمال درجہ پر جوش ہوتا ہے، اپنی روحانی توجہات اور تجرع اور انکسار سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا جو اس پر ظاہر ہوا ہے دوسرے لوگ بھی اس کو شناخت کریں اور نجات پائیں، اور وہ دلی خواہش سے اپنے وجود کی قربانی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس تمنا سے کہ لوگ زندہ ہو جائیں کئی موتیں اپنے لیے قبول کر لیتا ہے اور بڑے مجاہدات میں اپنے تعین ڈالتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے، لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، یعنی کیا تو اس غم میں اپنے تعین ہلاک کر دے گا کہ یہ کافر لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ تب اگرچہ خدا مخلوق سے بے نیاز اور مستغنی ہے، مگر اس کے دائمی غم اور حزن اور کرب و کلک اور تذلل اور نیستی اور نہایت درجہ کے صدق اور صفا پر نظر کر کے مخلوق کے مستعد دلوں پر اپنے نشانوں کے ساتھ اپنا چہرہ ظاہر کر دیتا ہے، اور اس کی پرجوش دعاؤں کی تحریک سے جو آسمان پر ایک سوبناک شور ڈالتی ہیں، خدا تعالیٰ کے نشان زمین پر بارش کی طرح برستے ہیں اور عظیم الشان خوارق دنیا کے لوگوں کو دکھلائے جاتے ہیں، جن سے دنیا دیکھ لیتی ہے کہ خدا ہے اور خدا کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پاک نبی اس قدر دعا اور تضرع اور ابتحال سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کرتا اور خدا کے چہرے کی چمک دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے اپنی قربانی نہ دیتا اور ہر ایک قوم میں صدہا موتیں قبول نہ کرتا تو خدا کا چہرہ دنیا پر ہرگز ظاہر نہ ہوتا، کیونکہ خدا تعالیٰ بوجہ استغنا ذاتی کے بے نیاز ہے۔ اور اخبار الحکم 1 مئی 1900 میں آپ علیہ السلام کا ایک مضمون شائع ہوا۔ آپ علیہ السلام اس مضمون میں تحریر فرماتے ہیں، نبی کا آنا ضرور ہوتا ہے، اس کے ساتھ قوت قدسی ہوتی ہے اور اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی، نفع رسانی اور عام خیر خواہی کا بےتاب کر دینے والا جوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا، لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک کافروں کی نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اور دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ ان میں اعلیٰ درجہ کی روحانی قوت کیوں نہیں پیدا ہوتی جو آپ پاتے ہیں، کیونکہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ترقیاں بھی تدریجی طور پر ہوئی تھیں، مگر انبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی میں ہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جامع جمیع کمالات نبوت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہمدردی کمال درجہ پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ پوری ترقیات پر پہنچیں،
لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا۔ آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کبھی نہ پایا، اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب زمیمہ براہین احمدیہ ایسا پنجم کے صفحہ نمبر 66 پر تحریر فرماتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے ایمان لانے کے لیے اس قدر جان کاہی اور سوز و گداز سے دعا کرتے تھے کہ اندیشہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم سے خود ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اس قدر غم نہ کر اور اس قدر اپنے دل کو دردوں کا نشانہ مت بنا، کیونکہ جو لوگ ایمان لانے سے لاپرواہ ہیں اور ان کے اغراض اور مقاصد اور ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر تو عقد ہمت اور کامل توجہ اور سوز و گداز اور اپنی روح کو مشقت میں ڈالنے سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، تیری دعاؤں کے پر تاثیر ہونے میں کچھ کمی نہیں ہے، لیکن شرط قبولیت دعا یہ ہے کہ جس کے حق میں دعا کی جائے سخت متعصب اور لاپرواہ اور گندی فطرت کا انسان نہ ہو، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔